1453 کی ایک صبح ایک نوجوان سلطان اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک عظیم لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچا۔ یہ نوجوان محمد الفاتح تھا، جو سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی فتح حاصل کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ قسطنطنیہ، جو رومی سلطنت کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، مگر محمد الفاتح کی دانشمندانہ حکمت عملی، جنگی مہارت اور جدید ٹیکنالوجی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ شہر محض ایک قلعہ نہیں تھا، بلکہ تین برنائزموہے کو جوڑنے والا ایک اہم مرکز، یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کے سبب یہ دفاعی اور تجارتی لحاظ سے بے حد اہم تھا۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ کی فتح ایک دیرینہ خواب تھا، کیونکہ نبی کریم کی پیش گوئی تھی کہ یہ شہر ایک دن فتح ہوگا اور اس کا فاتح بہترین سپہ سالار ہوگا۔ محمد الفاتح نے اسی خواب کو حقیقت بنانے کا عزم کیا۔ محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے ایک منظم حکمت عملی اپنائی۔ سب سے پہلے ایک طاقتور بحری بیڑا تیار کیا تاکہ شہر کے سمندری راستوں کو بند کیا جا سکے۔ اس کے بعد ایسی توپیں بنوائی گئیں جو قلعے کی دیواروں کو گرا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا قلعہ روملی حصار تعمیر کروایا تاکہ بازنطین سلطنت کی کمک کو روکا جا سکے۔ 6 اپریل 1453 کو عثمانی افواج نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی مضبوط دیواریں اور بازنطین فوج کی مزاحمت ایک چیلنج تھی، لیکن محمد الفاتح نے دانشمندی سے نئی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے شہر کے گرد خندقیں کھدوائیں، اپنے بحری جہازوں کو خشکی کے راستے سے گھسیٹ کر پانی میں اتارا اور توپوں کے ذریعے مسلسل حملے جاری رکھے۔ بازنطین حیران رہ گئے کہ عثمانیوں کے جہاز اچانک ان کے قریب کیسے پہنچ گئے۔ 29 مئی 1453 کو محمد الفاتح نے آخری اور فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ عثمانی فوج نے ہر سمت سے شہر پر یلغار کر دی۔ شدید جنگ کے بعد عثمانی سپاہی قلعے کی دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب بازنطین بادشاہ قسطنطین 11واں مارا گیا تو شہر میں عثمانیوں کا پرچم لہرایا گیا۔ فتح کے بعد محمد الفاتح نے شہر میں امن قائم کیا۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ قسطنطنیہ کو اسلامی خلافت کا مرکز بنایا اور مشہور آیا صوفیہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ محمد الفاتح کی یہ کامیابی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی عسکری فتوحات میں شمار ہوتی ہے۔ ان کی جنگی حکمت عملی، بے پناہ عزم اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے سلطنت عثمانیہ کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی ان کی قیادت اور کامیابی کی مثال دی جاتی ہے۔